قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وعشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم تحدده وتوعده ووعده فقال إن إلى ربك الرجعى أي إلى الله المصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العلق کی ان آیات پر تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر دی ہے انسان کے بارے میں، یعنی عام طور پہ گو واقعہ خاص تھا کہ انسان جو ہے وہ ذو فرح و عشر و بطر، انسان جب خوشیوں میں آ جاتا ہے، انسان جب نعوذ باللہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، طغیان میں آ جاتا ہے، کب اذا رآ نفسہ، جب وہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی مال ہے، اب مجھے کیا پرواہ ہے کسی کی، تو اس وقت اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور پھر وہ کبر میں، تکبر میں اور اکڑ میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں تو ایک عاجز مخلوق ہوں، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں۔ انسان کیا ہے، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو بس انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے تحددہ وتوعدہ، اللہ پاک نے ایسے انسان کی جو ایسا نہ شکرہ بن جائے اور متکبر بن جائے، اس کی تحدید کی اور اس کے لیے وعید بیان کی اور اس کو نصیحت کی تاکہ وہ توبہ کر کے راہ راست پہ آئے۔ فرمایا کہ تم جتنی اکڑو ان الی ربک الرجعى، آخر تم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ تم دنیا میں جتنی اکڑ دکھاؤ، جتنا تکبر اختیار کرو، جتنی سرکش بن جاؤ، لیکن آخر انجام کار تمہارا کیا ہے؟ لوٹنا تو پھر تم نے میرے پاس ہی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ الی اللہ المصیر والمرجع، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف پھر کے جانا ہے۔ جب جانا ہے وسیحاسبک، پھر وہاں ذرے ذرے کا تم سے حساب لیا جائے گا، تمہارے مال کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ من این جمعتہ وفیما صرفتہ، کہ تم نے یہ مال اکٹھا کیسے کیا اور کس جگہ تم نے اس کو خرچ کیا، تو اس لیے ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان سے اس کے بدن کا بھی حساب ہوگا، اس کے اعضاء و ارکان اور جوارح کا بھی حساب ہوگا کہ ہم نے جو آپ کو صحت دی، ہم نے آپ کو طاقت دی، ہم نے آپ کو بصارت دی، ہم نے آپ کو قوت سمع سے نوازا، ہم نے آپ کو چلنا پھرنا، عقل، دماغ، یہ ساری نعمتیں دی، تو ان کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ ان کو تم نے میری طاعت میں خرچ کیا ہے یا میری نافرمانی میں خرچ؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو مال کا بھی ذرے ذرے کے برابر حساب ہو کہ تم نے یہ مال جمع کیسے کیا، یعنی صحیح راستوں سے جمع کیا یا جوئے سے جمع کیا، رشوت سے جمع کیا، چوری سے جمع کیا، ڈاکے سے جمع کیا، اور اللہ معاف فرمایا مخدرات اور منشیات بیچ کے تم نے جمع کیا۔ اور اسی طرح پھر صرف یہ نہیں کہ یہ حساب لیا جائے کہ مال جمع کیسے کیا، یہ بھی حساب ہوگا پھر تم نے خرچ کہاں کیا، کہ اس کو تم نے اللہ کے راستوں میں خرچ کیا، حلال کے راستے میں خرچ کیا، تم نے حرام کے راستے میں خرچ کیا۔ تو جب ہم نے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے تو پھر اکڑنے کا کیا مطلب؟ اور بڑے سے بڑا آدمی آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی جس کے غرور کی کوئی انتہا بھی نہ ہو، صرف اس کا پیشاب بند ہو جائے تو سارا غرور ختم، ہوا بند ہو جائے سارا غرور ختم، سر میں درد ہو جائے سارا غرور ختم۔ اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھی نمونے دکھلائے کہ دیکھیں، آپ قارون کا احوال دیکھ لیں، نمرود کے احوال دیکھ لیں،
بڑے بڑے جو فرائض گزرے ہیں ان کے احوال دیکھ لیں، بڑے بڑے جو متمردین گزرے ہیں ان کے احوال دیکھ لیں کہ انجام کیا ہوا، کہ اتنا بڑا کبر، اتنا بڑا غرور کہ اللہ کے انبیاء کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن انجام کیا ہوا کہ صرف ایک مچھر، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ناک سے داخل ہو کر دماغ میں بیٹھ جاؤ۔ اب مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا، ایک مچھر یہاں ناک سے یوں داخل ہوا، یوں کھینچا وہ سیدھا دماغ پہ پہنچا۔ اب اس کا علاج کیا تجویز ہوا کہ وہ جب حرکت کرے تو اس کو درد شروع ہو جائے، اور اوپر سے جب اس کو جوتے ماریں تو ذرا وہ سکون کر جائے، وہ بیٹھ جائے چپ کر کے تو درد میں کمی آ جائے۔ تو اس کے جو سب سے زیادہ مقرب ہوتے تھے ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جوتے مارو سر پہ، اور جو جتنی زیادہ زور سے جوتا مارتا تھا وہ اتنی زیادہ خیر خواہ تھا۔ انجام یہ نکل گیا، اللہ نے دنیا میں دکھلا دی۔ قارون دیکھیں کتنے بڑے خزانے ہیں کہ خزانے کی چابیاں جو تھی صرف کنجیاں، خزانہ تو کتنا بڑا ہوگا، خزانے کی کنجیاں جو تھیں وہ بھی سینکڑوں خچر ان کا بوجھ لاد کے چلتے تھے۔ اس زمانے میں اندازہ کریں، جب وہ آکڑ میں آیا نتیجہ کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے فرمایا اس کا محل، یہ خود، یہ اس کا مال سب زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔ اور حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ یتجلجل بہا الی یوم القیامہ، اسی طرح دھنستا چلا جائے گا، جا رہا ہے قیامت تک نیچے چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی دکھلا دے۔ اب دیکھ لیں کہ فرعون کا کیا عالم تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، نعوذ باللہ کہ میں خود خدا ہوں۔ اس سے بڑا یعنی دماغ کا غرور کہاں پہنچا کہ خدائی کا، الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھا، اور کہنے لگا یہ جتنے ہیں باقی یہ تو سب چھوٹے چھوٹے ہیں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تمہارا تو میں ہوں۔ لیکن انجام کیا ہوا، ایک پانی میں غوطہ لگا، صرف ایک غوطہ لگا اور یوں نکلے تو آمنت برب موسیٰ و ہارون، بس یہ ہم ایمان لیا۔ اللہ نے فرمایا الان، اب ایمان لا رہے ہو، اب ایمان لانے کا وقت ہے، جب عذاب تمہارے اوپر نازل ہو گیا اب ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی ہمیں تمام نمونے اپنی آنکھوں سے دکھلا دی، اور اگر ہر آدمی اپنے ملک میں، اپنے ماحول میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں نظر ڈالے تو ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا نمونہ موجود ہے کہ جو بڑے بڑے جبار تھے، جو بڑے بڑے متکبر تھے، جو بڑے بڑے ڈاکو اور لٹیرے تھے، انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ کسی کی تو لاش بھی نہ ملی، انجام ایسے ہوئے کہ کسی کی لاشیں پڑی رہیں اور گلتی رہیں اور سڑتی رہیں اور کتے کھا گئے، ایسے انجام، آخر ظلم کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کہ انسان یہ جب اکڑ جاتا ہے تو غیان میں آ جاتا ہے، یہ اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی میں نے پھر کے جانا ہے، اور مرنے کے بعد جب میں اٹھوں گا تو اس وقت میرے پاس کیا ہوگا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ آدمی کو کوئی مال نفع پہنچائے گا، نہ آدمی کو اولاد نفع پہنچائے گی، اور ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن انسان جو ہے ماں اپنے بیٹے سے جدا ہوگی، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، خاوند بیوی سے جدا ہوگا، دوست دوست سے جدا ہوگا، بلکہ کوئی سامنے بھی آئے گا تو بچ کے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے حسنات کا کوئی سوال کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کم از کم آدمی صرف اسی بات کو سامنے رکھ لے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر لوٹ کے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور پھر وہاں ہمارا ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اس لیے قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب ایسے ظالمین، ایسے متمردین، متکبرین، کافرین اور ایسے لوگ جب آئیں گے اور ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ گھبرا جائیں گے اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہیں گے کہ ہائے کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ہمارا نامہ اعمال ہے کہ ہم نے دنیا میں جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا، اور جو بڑے سے بڑی غلطی کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز ہمارا محاسبہ ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کم از کم ایک ہی بات کو سامنے رکھ لو کہ ان الی ربک الرجعی، کہ تم نے تحقیق اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر مال جمع کرو تو نظر رکھو کہ کہیں مال میرا حرام کے راستے سے تو نہیں جمع ہو رہا، کہیں مال میرا مشتبہات کے راستے سے تو نہیں جمع ہو رہا، کہیں مال میرے کے اندر کوئی چیز ایسی تو نہیں مل گئی ہے، کیونکہ ہم نے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ اور پھر جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یعنی اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے، میرے اوپر کسی کا حق باقی ہے، جب تک میں حق والے کو راضی نہ کر لوں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتے جب تک کہ ان کو ان کا بدلہ نہ دیا جائے یا ان سے معاف نہ کرا لیا جائے۔ تو اس لیے اور اسی طرح اپنے اوقات کا بھی حساب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ہاتھ دیے ہیں، مجھے یہ آنکھیں دی ہیں، مجھے عقل دیا ہے، مجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، تو یہ سارے اعضاء جو ہیں سارا دن میں اللہ کی فرما برداری میں لگا رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا ہوں؟ کہ میرا خالق بھی وہ ہو، میرا رب بھی وہ ہو، اور مجھے تمام نعمتوں سے نوازنے والا بھی خدا ہو، اور پھر اگر نعوذ باللہ میرے ہاتھ بھی غلط کام میں ہوں، میرے پاؤں بھی غلط کام میں ہوں، میرے اعضاء بھی غلط کام میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم اتنا غور بھی نہیں کرتے ہو کہ ایک نوکر کو تم 1000 ریال مہینے پہ اپنے پاس ملازم رکھتے ہو، اگر وہ تیرے کام میں غفلت کرے تو تم اسے کتنی سزائیں دیتے ہو، اور یہ سارے اعضاء میرے پیدا کردہ ہیں جو میں نے تم کو دیے ہیں، جب ان کو تم میرے نافرمانی میں لگا دو گے تو پھر اس کے لیے بھی تو میں نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجعی، یعنی ثم تحددہ وتوعدہ ووعدہ، اللہ پاک نے تحدید فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے وعید بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ ان الی ربک الرجعی، یعنی وإلی اللہ المصیر وسیحاسبک علی مالک فیما جمعت، ای کیف جمعتہ وفیما صرفتہ، کہ کہاں سے تم نے یہ مال جمع کیا اور کس کس جگہ پر تم نے اس مال کو خرچ کیا۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا زید بن اسماعیل الصائغ قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو میسن قال قال عبد الله من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان فاما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن واما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان۔ حضرت ابن ابی حاتم نے اس روایت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بات نقل فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا، ویسے یہ قسم کی روایت جو ہے ایک تو ہوتا ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بات فرمائے، اور اصل ہوتا یہ ہے کہ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ صحابی ذکر نہیں کرتے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیونکہ دوسری روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے حریصان لا یشبعان، منہومان کا معنی بھی حریص ہوتا ہے، منہوم کا معنی بھی حریص ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، اور اس روایت میں یوں آتا ہے، اثر صحابی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ منہومان لا یشبعان، کہ دو قسم کے حریص ایسے ہیں جو کبھی ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ ایک کون ہے؟ فرمایا صاحب الدنیا، ایک تو دنیا کا حریص ہے، جتنا مال مل جائے بس اتنی اور ہوس بڑھ رہی، یعنی اگر پہلے بھوکا تھا 100 ریال کا بھی محتاج تھا، جب 100 مل جائیں گے تو کہے گا 500 ہو جائے، 500 مل جائیں گے تو کہے گا 1000 ہو جائے، 1000 مل جائیں گے تو کہے گا اب 10,000 بن جائے، اب لاکھوں والا بن گیا تو کہے گا نہیں کروڑ بن جائے، کروڑوں والا بن گیا تو کہے گا نہیں اب بھی تھوڑے ہیں ابھی ارب بن جائے، تو اس لیے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا صاحب العلم، جو علم والے ہیں، علماء ہیں، ان کا بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ بھی ایک کتاب کا مطالعہ کریں گے تو کہیں گے بھائی ایک اور کتاب پڑھ لیں، اور روزانہ پوچھیں گے کہ بھائی کوئی نئی کتاب چھپی ہے، کوئی حدیث مبارک میں چھپی ہو، کوئی حدیث کی شرح چھپی ہو، کوئی تفسیر چھپی ہو، کوئی فقہ کی کتاب چھپی ہو، جہاں جہاں پتہ لگے گا تو فرمایا صاحب العلم اور صاحب الدنیا، یہ دونوں کی مثال ایسے ہے کہ اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، ولیکن لا یستویان، یہ ہرگز برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ جو علم والا ہے وہ تو اللہ کی رضا کو بڑھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہا ہے،
اور جو دنیا بڑھا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو خرید رہا ہے۔ اس لیے ورنہ جیسے کہ ایک اور حدیث مبارک میں آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ انسان اتنا بڑا حریص ہے، فرمایا کہ لا یملأ فا ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کا منہ جو ہے کسی بات سے بھرتا ہی نہیں ہے مگر قبر کی مٹی آ کے اس کے منہ کو بھر ڈالے۔ اس کے بعد تو پھر ساری ہوس ہی ختم ہو گئی اور ساری تمنائیں بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ یعنی ہم نے آنکھوں سے دیکھے کہ ساری زندگی کماتے رہے، دولت جمع کرتے رہے، نہ اچھا کپڑا پہنا، نہ اچھا کھانا کھایا، نہ اچھے مکان میں رہے، نہ اپنے آرام کے لیے کچھ سوچا، بس دولت اور دولت اور دولت اور جمع کرتے کرتے اسی حال میں مر گئے۔ کھانا بھی نصیب نہ ہوا، پہننا بھی نصیب نہ ہوا، اچھا رہنا بھی نصیب نہ ہوا، اور بعد میں دولت اور اموال جو تھے اولاد نے آ کے تباہ و برباد کر دی۔ کیونکہ جب اولاد کو مفت میں مال ملتا ہے بغیر محنت کے تو اس کو پھر سنبھالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی کو تو اس مال کی قدر ہوتی ہے جس نے محنت کی ہو، جس نے بنایا ہو، جس نے ایک ایک پائی کو جوڑا ہو۔ تو جب اولاد کو بغیر کسی محنت کے ایک بنی بنائی چیز جب مل جاتی ہے تو پھر وہ اڑاتے ہیں عیاشیوں، وہ اڑاتے ہیں اپنے تخریب کاریوں، وہ اڑاتے ہیں اپنی برائیوں۔ اور اسی لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اولاد جو گناہ کر رہی ہے اس میں بھی والد شریک، کیونکہ ساری دولت تو اسی کی بنائی ہوئی، سارا مال اسی کا بنایا ہوا ہے، اس لیے ان کے گناہوں کا اثر جو ہے وہ اس والد پر بھی آئے گا جس نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ جمع کیا لیکن پیٹ بھرنے میں رہا۔ اسی لیے لکھا ہے بعض علماء کرام نے ایک تاریخی واقعہ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور اسی طرح لکھا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے تقوی والے، عدل والے، انصاف والے۔ تو آپ کی بیماری کے زمانہ تھا تو آپ کا ایک بہت بڑا خیر خواہ اور پرانا ساتھی تھا، وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اس وقت امیر المومنین تھے، یعنی عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ تھے اور اس کے بہت بڑے حاکم تھے اور عدل والے حاکم، یعنی جن کو تاریخ نے ثانی عمر کا لقب دیا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا مرتبہ ایسے تھا جیسے دوسرا اللہ نے عمر پیدا کیا ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے ایک قریبی ساتھی آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بیمار ہیں اور موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ ان کے پاس کوئی جاگیر ہے، نہ جائیداد ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی اچھا مکان ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں اور خلیفہ وقت کو آپ ایک لیٹر لکھ دیں، ایک خط لکھ دیں، تو آپ گورنر ہیں، آپ کی بات جو ہے وہ کبھی رد نہیں کریں گے، تاکہ آپ کی اولاد کے لیے کچھ جاگیر ہو جائے، کچھ مکانات ہو جائیں، تاکہ وہ آپ کے بعد آرام سے زندگی گزار سکیں۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بھائی تم میرے دوست ہو، تمہاری مہربانی، تم نے ہمیں اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، میری اولاد جو ہے لازماً یا اچھی بنے گی یا بری بنے گی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، یا اولاد اچھی ہوتی ہے یا اولاد بری ہوتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک۔ فرمایا اگر میری اولاد بن گئی صالح، یعنی اچھے بن گئے، متقی بن گئے اور پرہیزگار بن گئے اور اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، تو اللہ نے قرآن میں خود وعدہ فرمایا ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دوست ہوں ان لوگوں کا جو میرے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اور میں خود ہی ان کی نگہداشت کرتا ہوں جو صالح اور اچھے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا اگر میری اولاد اچھی ہوگی تو ان کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھا لی ہے، تو میں فکر کرنے میں کیوں پڑا رہوں، اور اگر میری اولاد بری ہوگی، نعوذ باللہ فاسق ہو گئے، فاجر ہو گئے، شرابی ہو گئے، برے بن گئے، تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان، کہ بھلائی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، برائی میں مدد نہ کرو۔ تو پھر میں ان کی برائیوں اور گناہوں میں کیوں مدد کروں کہ دولت میں لوں اور وہ شرابوں میں اڑاتے رہیں، دولت میں محنت کروں اور وہ تخریبی کاریوں میں اور اپنی عیاشیوں میں صرف کرتے رہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائیں گے وہ زیادہ بہتر ہے۔
تو بہرحال یہ مقام تو اللہ کے اولیاء کے ہیں نا، اولیاء اللہ کے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے مدارج اور بلند فرمائے، ان کا مقابلہ تو کیا ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پیروی اور ان کے طریقہ کار اور ان کی اتباع کرنا جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء کا مقام ہے کہ جو ان باتوں کا فکر نہیں کرتے، ورنہ شرعاً یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کو تم فقیر نہ چھوڑ کر جاؤ، کچھ نہ کچھ اولاد کے لیے بھی رکھو۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اولاد کو صالح بنانے کی کوشش کرو، اولاد کو دین پر لگانے کی کوشش کرو، اولاد کا رخ بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر اولاد صالح ہوگی تو تھوڑی سی جائیداد بھی ان کے لیے بہت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد خراب ہوگی تو بڑے سے بڑی جائیداد بھی ان کو کیا فائدہ پہنچائے گی۔ اب دیکھیں نا جی، جو آدمی حلال پہ چلتا ہے، حلال استعمال کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا اس کا کتنا خرچہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، ہم لوگ باہر کے بڑے بڑے ملکوں میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ہمارا تو 100 ریال بھی خرچ نہیں ہے۔ کوئی گاڑی لے آیا، کسی نے رات کو ٹھہرا دیا، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے چائے پلا دی، کسی نے ناشتہ کرا دیا، کسی نے رات کی دعوت کر دی، کسی نے کچھ، بلکہ الٹا ہم لوگوں کو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ٹالتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کھانے کا ٹائم ہی نہیں، ہم کون سا ٹائم آپ کو دیں، ہمارا وقت اتنا معین ہے اور اس میں تمام پروگرام جو ہے بن چکا۔ تو آدمی کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ خرچ تو تب ہوگا جب آپ گناہوں کی طرف جائیں، جب آپ برائیوں میں پڑیں گے تو پھر تباہی اور بربادی ہو، پھر مال بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی اور ہر چیز جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اور ان کی اولادوں کو صحیح راستے پہ چلا دے۔ دعا کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں۔ اور علماء نے ایک تجربہ لکھا ہے کہ اگر اولاد خراب بھی ہو، اگر اولاد بگڑی ہوئی بھی ہو، تو انہوں نے کہا والدین کو ایک چاہیے کہ والدین دعا کبھی نہ چھوڑیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، ہمیشہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی دعا میں بڑی تاثیر رکھی ہے اور وہ ضرور ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی گھڑی مل جائے گی اور دعا منظور ہے۔ یہ بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ اولاد بھی بدبخت ہو اور والدین بھی دعا چھوڑ دیں اور بد دعا کرنی شروع کر دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سنبھلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی اگر خدا نہ خواستہ اولاد خراب ہے، یا رشتہ داری میں کوئی خرابی ہے، یا گھریلو معاملات میں کوئی خرابی ہے، تو وہ یہ نہ کرے کہ اللہ سے دعا چھوڑ دے اور کہ ٹھیک ہے جی اب میرا کیا تعلق ہے، برباد ہوں، ہلاک ہوں، جہنم میں جائیں، کہیں جائیں۔ یہ بہت بڑی غلط ہے۔ وہ ہمیشہ ان کی صلاح کے لیے دعا مانگیں۔ اسی لیے قرآن پاک کو آپ کھول کے دیکھیں کہ انبیاء دعائیں مانگتے گئے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسی طرح دعائیں مانگی گئی رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء۔ اسی طرح دعا یا رب اوزعنی ان نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین فاجعله رب رضیا۔ اور قرآن پاک کی دعائیں دیکھیں تو جب انبیاء علیہم السلام، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے مقبول ترین اور پیارے بندے جو ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اگر گھر والوں میں کوئی کمی ہے، اولاد کے اندر وہ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ دور ہو جائیں، آپ علیحدہ ہو جائیں، وہ تو اور بغاوت میں بڑھ جائیں گے، وہ تو اور برائیوں میں گھر جائیں گے کہ چلو جی تھوڑا بہت جو ماں باپ کا ایک نام تھا وہ بھی کٹ گیا، اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہم کسی کا کیوں فکر کریں۔ تو والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ بلکہ بعض روایات میں تو اتنا بڑی بات آئی ہے کہ والدین جب دعا مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو وہ ایسا مرتبہ رکھتی ہے جیسے اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگتے۔ اور دوسری بات یہ بھی آئی ہے علماء کرام کی تحقیقوں میں کہ والدین کی دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دل سے نکلی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور والدین سے سچا دل کس کا ہوگا؟ والدین سے سچی محبت اور کس آدمی کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیشہ اپنی ہر نماز میں، اپنی ہر نماز کے بعد، اپنے ہر دعاؤں میں آدمی اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے،
اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. اب دیکھا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں اصلحنا لہ زوجہ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بہتر زوجہ عطا فرمائی، ہم نے اس کی تربیت فرما دی اور اصلاح فرما دی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی خود بھی یہ دعائیں کرتا رہے کہ یا اللہ تو قادر ہے میری بیوی میں ایسے حالات، ایسی کشش اور ایسے اثرات پیدا فرما دے کہ وہ مجھے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بن جائے اور وہ میری فرما بردار بن جائے، میری مطیع بن جائے اور میری خواہشات کی تکمیل کرنے کی اس کو قوت عطا فرما دے تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. تو قادر ہے، اگر میں اللہ تو اگر چاہے تو ہمیں حلال سے بھی تو رزق دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو دولت دے حلال کے راستے سے تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور پھر اس دولت کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے غافل نہ رہا کریں. اگر بیوی میں نافرمانی ہے، نشور ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، عورت ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے تم دوسری شادی کرو، اس سے بھی بڑا عذاب تمہارے گلے میں پڑ جائے. تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کرو اور اچھی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. لیکن جو ہو تو ان کے لیے بھی آپ دعائیں کریں. اور جو انسان اگر غور کر لے نا جی، جتنا آدمی نعوذ باللہ غلط راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا اگر 1/4 حصہ حلال راستے پہ خرچ کرے تو اس کا گھر جو ہے جنت بن جائے. لیکن آدمی دوستوں پہ خرچ کرے گا، غیروں پہ خرچ کرے گا، گناہوں کے راستے میں خرچ کرے گا، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے سوال پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کبھی صرف مسکرا کے بات بھی کر لیں، ان سے کبھی یہ بھی پوچھ لے کہ بھی تمہارا آخر آج کا دن کیسے گزرا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا بات ہے. تو جب ہم اتنی بے مروت ہو جائیں گے تو پھر گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہوگی، اور جب نفرتیں پیدا ہوگی تو پھر گناہ کھلے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ شیطان جب شام کو اپنی اولاد سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی میں نے اس سے چوری کروا دی، وہ کہے گا میں نے ڈاکہ مروا دیا. کہا ٹھیک ہے یہ بھی تمہاری کارگزاری ہے لیکن کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن ایک شیطان آگے کہتے ہیں آج میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، کہتے ہاں تم قریب ہو جاؤ میرے پاس بیٹھو، تم نے بہت بڑا کام. اس لیے کہ اب دونوں گناہ کریں گے، عورت الگ راستہ لے گی اور مرد الگ راستہ لے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے آگے انسان ہر وقت جو ہے دعائیں کرتا رہے. اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ منہومان لا یشبعان، کہ یہ 2 حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک صاحب العلم و صاحب الدنیا. لیکن فرمایا ولا یستویان، یہ برابر نہیں ہے، یہ تو مثال ہے کہ دنیا والے کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اور علم والے کا بھی نہیں بھرے گا. فاما صاحب العلم فیزداد رضا الرحمن، لیکن جو علم والا ہے وہ اللہ کی رضا اس کو اور بڑھ رہی ہے. واما صاحب الدنیا فیتمادى فی الطغیان، لیکن جس کے دنیا کا حریص ہے، جو دنیا بڑھتی گئی تو سرکشی بھی بڑھتی گئی، دنیا بڑھتی گئی تو حرص بھی بڑھتا گیا، دنیا بڑھتی گئی تو ہوس بھی بڑھتی گئی، دنیا بڑھتی گئی تو اس کے ساتھ برائیاں جو ہیں وہ بھی خود بخود بڑھتی گئیں. الا ماشاء اللہ، وہ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی عطا فرماتے ہیں اور دین بھی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہمیں دین کے معاملے میں کسی مصیبت میں نہ الجھا دے کہ ہم بے دین ہو جائیں. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور فرمایا نہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فکر بنا دے اور سب سے بڑا درد اور ہم اور غم صرف ہر وقت دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ. آدمی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے ناچتا پھرتا ہے کہ دولت آئے، پیسہ بنے، پیسہ بنے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ ایسی بدبخت چیز ہے، تم جتنا اس کے پیچھے دوڑو گے اور آگے دوڑے. یعنی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جی کہ تمام آپ کے سرمایہ کی بنیاد کیا ہے؟ سونا ہے. یعنی تمام کرنسیاں، تمام دولت، تمام پیسہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ سونا. سونے کے اوپر ہی کرنسی چلے گی آپ کی. اور سونے کو پتہ ہے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سونے کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ ذہب. ذہب منا ذہب آ گیا، یہ تو کہیں ٹھہرتا ہی نہیں. آج تمہارے پاس ہے، کل بیٹے کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے. نام ہی جس کا ذہب ہو، ذہبہ، مادہ ہی ایسا ہے کہ جانا. تو ایسی چیز کو کیسے پکڑیں گے جو جانے والی ہو، جو بھاگنے والی ہو؟ اس کے پیچھے آپ جتنی دوڑیں گے یہ اور زیادہ ذلیل کرے گی، اور جتنی آپ اس کو ٹھکرائیں گے اور تمہارے دروازے پہ آئے گی. یہ قاعدہ ہے، لیکن صرف صبر کرنا پڑتا ہے. امتحان تو آتے ہیں.
آپ ایک برتن خریدتے ہیں 2 روپے کا، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں۔ 10 ریال کا جگ خریدتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پانی ڈال کے دیکھ لو کہیں سے لیک تو نہیں کر رہا، اور ہاتھ پکڑنے والی جگہ دیکھ لو کہیں پلاسٹک نکلا ہوا تو نہیں کہ ہاتھ کو تو نہیں لگے گا۔ ایک شیشے کا گلاس خریدتے ہیں تو 14 دفعہ لائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ تو تم اپنے جب اللہ کے بندے بننے لگو گے تو اللہ تمہیں نہیں آزمائے گا، تھوڑا بہت رگڑا تو لگے گا، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت کم، لیکن جو اس میں پاس ہو جاتے ہیں پر دولت بھی ان کے دروازوں پہ ہوتی ہے اور دنیا بھی ان کے دروازوں پہ ہوتی ہے، اور دولت اور دنیا والے بھی ان کے دروازے پہ ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے علامہ صاحب، بہت بڑے علامہ تھے ماشاءاللہ، اور نام تو ان کا رحمت اللہ تھا لیکن لقب ان کا ارشد تھا، تو اسی نام سے معروف تھے، علامہ ارشد کے نام سے۔ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بہت ہی بڑے محسن آدمی تھے اور بہت ہی ایسے لوگوں میں تھے جس کو اللہ نے اسی لیے پیدا فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کے کام کریں۔ تو ایک دفعہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی مجلس میں ایک بہت بڑے سیٹھ تھے، مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ بہت بڑے ماشاءاللہ دولت مندوں میں سیٹھ آدمی تھے، کروڑوں پتی تھے۔ اس زمانے کی بات ہے یہ، میں تقریباً یعنی 70 سے پہلے کی بات، 65 اور 70 کے درمیان کی بات آپ۔ تو اس زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں کوئی کروڑ پتی آدمی ہو تو وہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، تو اس نے مذاق میں یعنی کہا کہ علامہ صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں، ساری زندگی تمہاری کرائے کے مکان میں گزر گئی اور اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اتنی علم دیا کہ دنیا تیرے دروازے پہ پڑی رہتی ہے، اور تیرا یہ حال ہے کہ کرائے کے 2 کمروں میں رہ رہے ہو اور اسی میں تم نے مر جانا ہے بس۔ اللہ کے بندے تم نے کیا بنایا ہے؟ کچھ نہ کچھ تم بناؤ اپنے لیے۔ تو علامہ صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا میں نے یہ بنایا ہے کہ تمہارے جیسے کروڑوں پتی سیٹھ میرے جوتے پالش کرتے ہیں، اور میں کیا بناتا؟ جب اتنے بڑے کروڑوں پتی آدمی ہمارے جوتے اٹھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں تو اور ہم بنا کے کیا کریں گے آخر؟ اگر ہم کروڑوں پتی بھی بن جائیں تو کیا کریں گے؟ جب کروڑوں پتی آدمی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جوتا اتارے تو میں اٹھا لوں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج میرے گھر میں بیٹھ کے ایک چائے کی پیالی تو پی لیں۔ نے فرمایا ہم نے تو یہ بنایا ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کو اپنے بوٹ پالش کرنے کے لیے رکھا ہے، اور کیا ضرورت ہے پھر ہمیں دولت اکٹھی کرنے؟ تو اس لیے جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بن جاتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کے دروازوں پہ جھکی ہو، ساری دنیا اس کے سلام کرنے کے لیے کھڑی۔ ورنہ دیکھا ہے آپ نے، علماء ہے یا عالم ہے یا بزرگ ہے یا پیر ہے، تو یہ تو نہیں نا کہ ان کے پاس بھی زیادہ حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کے لیے ہی لوگوں کو متوجہ کر دیتے کہ کوئی آدمی کہے گا میں ہاتھ چوم لوں، کوئی کہے گا میں جوتا اٹھا لوں، کوئی کہے گا میں کپڑا بنا کر لے آؤں، کوئی کہے گا میرے گھر میں آج کھانا کھا لیں، کوئی کہے گا جی مہربانی کریں چائے پی لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دراصل اسی وقت ملتی ہیں جب آپ اپنے اندر استغنا پیدا کر لیں۔ جب استغنا پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی یقین اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کو جا کر سمجھ آتی ہے کہ بھئی اللہ کی نعمتیں ہمیں کیسے مل رہی ہیں، ہم تو کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ جیسے کہ اس کی مثال بزرگوں نے ایک بہت اچھی بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی، آپ کشتی میں بیٹھے ہوں اور کشتی دریا میں جا رہی ہو تو جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو کشتی کو تیراتا ہے، کشتی کو چلاتا ہے اور کشتی منزل مقصود پہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، جو پانی اس کے نیچے بہ رہا ہے، اگر تھوڑا سا سوراخ ہو جائے اور وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی۔ انہوں نے فرمایا یہ دنیا جتنا ہے جب تک تیرے دین کے تابع ہے یہ تمہیں چلانے والی ہے، کبھی حج پہ جا رہا ہے، کبھی عمرے پہ جا رہا ہے، کبھی مسجد بنا رہا ہے، کبھی مدرسہ بنا رہا ہے، کبھی لنگر چلا رہا ہے، کبھی خیراتیں کر رہا ہے، کبھی غریبوں کو پانی پلا رہا ہے، تو دولت تمہیں لیکن جب یہ دولت تیرے دل میں گھر کر جائے اور دین کے اوپر آ جائے تو پھر تجھے برباد کر دینے والا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دولت عطا فرمائے تو اس کو دین کے تابع رکھو، اس کو اللہ کے فرمان کے تابع رکھو، اللہ کے حکم کے تابع رکھو، پھر دنیا بھی بڑی چیز ہے،
اسی لیے فرما دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہمیں یا اللہ دعا سکھلائی کہ اللہ اپنے رب سے مانگو کہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ اب آپ نظر ڈالیں کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ جن کو اللہ نے اس زمانے میں کروڑوں پتی بنایا تھا، لیکن ان کی دولت جو تھی وہ حضور کے کام میں آئی، ان کی دولت جو تھی وہ دین کے کام میں آئی، ان کی دولت جو تھی وہ غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے کے کام میں آئی، ان کی دولت جو تھی وہ ہجرت کرنے والوں کے کام آئی، ان کی دولت جو تھی وہ اسلام کے پھیلانے کے کام آئی۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی نعمتوں سے اور کتنے بڑے مقامات سے اور کتنے بڑے مراتب سے سرفراز فرمایا۔ دولت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب دین کے تابع ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع ہو۔ اگر دولت نہ ہوتی تو پھر زکوٰۃ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اگر دولت رکھنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر صدقات اور خیرات کے احکام کی ضرورت بھی نہیں تھی، اگر دولت رکھنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر میراث کے احکام نازل کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو دولت تو ہے، لیکن اس وقت تک تمہارے لیے نعمت ہے جب وہ دین کے تابع، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور فرامین کے تابع۔ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ کسی ایک مسجد میں چلے جائیں، آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ نے اگر دولت سے نوازا تو دیکھ لیں کیسا حرم بنا دیا، اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تو دیکھیں مسجد نبوی کو کیسے بنا دیا ہے کہ آدمی کا دل کرتا ہے بس سارا دن میں بیٹھے رہوں اور دیکھتا رہوں اللہ کے اس گھر کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ ایک ایک پتھر پہ غور کریں کہ کتنی قیمتی لگا ہوا، ایک ایک دیوار کے کیل جو ہیں ان پہ غور کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنا اس پہ خرچ ہوا۔ ایک ایک ستون، ایک ایک پتھر اور پتھروں کا پھر آپس میں جڑنا، پتھروں کا آپس میں ملنا، پھر ان کے اندر اگر اللہ نے کوئی رگیں رکھی ہیں تو پھر ان رگوں کا آپس میں ملانا کہ اس کے حسن و جمال میں بھی کوئی فرق نہ آئے۔ پھر ایک ایک لکڑی پہ غور کریں، ایک ایک دروازے پہ غور کریں، ایک ایک مسجد کے حمامات پہ غور کریں، تو آدمی کے دل سے دعائیں نکلتی۔ جو سچا مسلمان ہے اس کے دل سے تو دعائیں نکلے۔ اسی طریقے سے دیکھیں جیسے قرآن پاک کی خدمت کی توفیق، اسی طریقے سے آپ اپنے ملک میں بھی نظر ڈالیں، ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کی خدمت کی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مدارس کی خدمت کی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث رسول پاک کی خدمت کی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن کی خدمت کی۔ ایسے ایسے ماشاءاللہ ایسے ایسے جگہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن سینکڑوں طلباء بیٹھے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے درس جاری ہے، قرآن پاک کے درس جاری ہے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں جن کو اللہ نے مکے میں، مدینے میں اور مقصد ہے کہ ان ملکوں میں رہنے کی توفیق بخشی ہے، ایک اپنی اصلاح کریں اور ایک کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ مثلا مہینے میں 100 ریال بھی صرف خرچ کریں تو آپ اپنے ملک میں ایک بہترین قرآن کا مدرسہ چلا سکتے ہیں۔ 100 ریال میں آپ کا 700 بن جائے اور بعض لوگوں کا 100 میں 1000 بن جاتا، بعض لوگوں کا 100 میں 1200 بن جاتا۔ اور آپ کے علاقوں میں دیہاتوں کے اندر، بڑے بڑے شہروں میں آپ چھوڑیں، دیہاتوں کے اندر جہاں دیہات ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں حافظ بٹھا دیا کہ بھی آپ کو تنخواہ بھیجوں گا، آپ اسی محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کرو۔ یعنی 100 ریال میں آپ کم از کم کچھ بھی نہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک حافظ بٹھا دیں تو 50 بچوں کو وہ قرآن پڑھاتا رہے، اور 50 معصوم بچے جب تیرے لیے بیٹھ کے دعا کریں گے، تم کیا سمجھتے ہو ان کی دعا ایسی چیز ہے کہ ان کی دعائیں وہ خالی چلی جائیں گی؟ اور وہ مسجد میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھتی ہیں، جن قرآن پڑھنے کا تو یہ عالم ہے کہ ایک آدمی کے باپ پر عذاب ہو رہا تھا، اس کا بچہ جب چلنے کے قابل ہوا تو ماں پکڑ کے مسجد میں لے گئی، تو بچے نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کی، اللہ نے فرمایا کہ اس کے باپ سے عذاب اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، ایسے فرمایا اس کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہو تو باپ کو عذاب دیتے ہوئے میری رحمت کو حیات۔ تو تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی تم 1000 ریال کماتے ہو، 2000 کماتے ہو، 200 خرچ کر لو، 1000 کماتے ہو 100 خرچ کر لو، 10,000 کماتے ہو 10,000 خرچ کر لو،
اور اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں کسی کو نہ دے، کسی کو کوئی اعتبار نہ کرے. جب چھٹی میں جائیں اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں جو مسجد ویران ہو اس کو آباد کرو. جو پہلے آباد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی تمام مساجد کو آباد اور شاد فرما دے. ان مساجد میں ایک حافظ بٹھا دیں، قرآن پڑھاتا رہے، ایک امام وہ نماز بھی پڑھائے گا، بچوں کو بھی پڑھائے گا، اور وہ بھی تمہیں دعائیں کرے گا کہ اس کو 700 یا 1000 روپیہ مہینہ پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی تم سے یہ کام لے سکتے ہیں، صرف رخ پھیرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی تھوڑی سی توجہ کر لے. ورنہ آپ اندازہ کریں کہ روز کی آپ سگریٹ پیتے ہیں، مہینے میں کتنا سگریٹ پی جاتے ہیں. یعنی صرف اگر اسی بات کا جو حرام چیز ہے، محرمات ہیں، ان میں آپ کا کتنی خرچ ہوتا ہے مہینے میں، اور آخرت کے لیے آپ کچھ بھی خرچ نہ کریں. آپ روزانہ جو ٹیکسی میں پکڑ کے دوستوں کو ملنے چلے جاتے ہیں، ذرا ایک مہینے کا حساب تو بنا لیں کہ کتنی کرایہ آپ نے لگا دیا. اسی طریقے سے کبھی کوئی دوست آ جائے تو اس کو دعوت میں جو آپ خرچ کر دیتے ہیں، دیکھیں کہ آپ کا مہینے میں کتنے دوست آئے اور کتنی آپ نے پانی پلا دیا. لیکن اس کے اگر اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو پانی دینے کے لیے انتظام کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اور تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا. بعض لوگ ہیں جی اللہ پاک ان کو توفیق دیتے ہیں. مجھے ابھی پچھلے ہفتے ایک دوست نے بتلایا، اس نے کہا کہ ماشاءاللہ وہ بھی آپ کے ملک کے آدمی ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن الحمدللہ سعودی بن گئے، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. تو مجھے ایک دوست نے کہا، اس نے کہا کہ جی اس نے ماشاءاللہ مجھے کہا ہے کہ میں ایک جگہ مسجد بنا رہا ہوں اور اس پہ 80 لاکھ روپے اکیلا خرچ کرا. انہوں نے کہا 80 لاکھ روپے، اس نے کہا میں نے جو کچھ کمایا ہے بس مسجد پہ لگا دوں. بس ٹھیک ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں مجھے عطا فرمائیں گے. تو انہوں نے کہا جی اس ایک اکیلے آدمی نے اس کا سارا پیسہ میں نے بھجوایا اور وہاں سارا انتظام میں نے کہ 80 لاکھ روپیہ ایک مسجد پہ ماشاءاللہ لگا دی. اور کہنے لگا خدا کی شان ہے کہ سارے بچے اور گھر والے اور بیوی اور اس کی 2 بیویاں ہیں بیچارے کی، سارے ناراض اور سارے آگ بگولا کہ باپ نے تو جو کچھ کمایا تھا ساری زندگی میں وہ سارے کا سارا اٹھا کے مسجد پہ لگا دیا اور اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا بھائی بس میں نے ایک سوچ لیا تھا کہ اللہ کا گھر بنانا ہے اور میں نے ایک عزم کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بدلا عطا فرمائے. اچھا وہ 80 کیسے ہوا؟ مثال کے طور پر یعنی 10-11 لاکھ 80 بن گئے. وہ کہنے لگا جناب مسجد بن گئی، جاری ہو گئی، نمازیں شروع ہو گئی، مسجد مدرسہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا. اور واپس جب آیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام میں ایک ٹھیکہ ملا جس میں 15 دن کے بعد اس کو 20 لاکھ ریال ملا. تو اس نے بچوں کو بلایا، فرمایا بتاؤ میں نے کتنا خرچ کیا اور کتنا ملا. ایسے جو تم خام خواہ آنکھیں نکال رہے تھے کہ میں نے تمہیں بھوکھا کر دیا اور پیسہ ختم ہو گیا، دیکھو اللہ کے راستے میں ہم نے 10 لگایا تھا، 20 تو ابھی مل گیا ہے، جو آخرت میں ملے گا وہ تو علاوہ ہے. تو یہ تو صرف ایک حوصلے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے دل میں ایک ایمان اور یقین کی دولت پیدا کر دے. کام کوئی مشکل نہیں ہے. ہر ساتھی اگر یہ فیصلہ کر لے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند سالوں کے اندر دیکھیں گے کہ دین کیسے پھیلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں قال ثم قرأ عبد الله ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى وقال للآخر انما يخشى الله من عباده العلماء. اس لیے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور استدلال فرمایا جو دنیا والا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ تحقیق انسان جو ہے وہ طغیان اور سرکشی اختیار کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ میں بے پرواہ اور مستغنی ہو چکا ہوں. اور اس کے مقابلے پہ عالم کے لیے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ تحقیق صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہیں جو علماء ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے. تو فرمایا دیکھو دونوں کا قرآن میں کتنا فرق ہے. ایک سرکشی میں بڑھتا گیا، ایک اللہ کی خشیت میں بڑھتا گیا، ایک طغیانی میں بڑھتا گیا، ایک عجز و نیاز میں بڑھتا گیا. تو علم والا اور دنیا والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. وقد روى هذا مرفوعا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم،
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کی مرفوع حدیث مبارک بھی موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور پاک نے فرمایا من ہوان لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایک دنیا کا طالب جو ہے وہ بھی دنیا میں بھوکا ہے, دنیا لگا ہوا ہے, اور اسی طرح ایک علم والا ہے اس کا بھی پیٹ علم سے کبھی نہیں بھر سکتا. وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت چاہتا ہے, ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ مجھے اور نصیب ہو جائے, مجھے اور نصیب ہو جائے, میں کوئی اور علم حاصل کر لوں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہاں مدینہ پاک میں ایک بہت بڑے قاری تھے, نام تو مجھے نہیں یاد رہا. والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ میں عالم تھا اور عمر ماشاءاللہ 60 سال سے اوپر ہو گئی تھی, اور قرآن حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں اور مکے میں. فرماتے ہیں کہ میں ان سے قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, بہت بڑے قاری تھے. تو میں ان کی خدمت میں گیا, جی مجھے قرآن صحیح کرا دیں, مجھے قرات پڑھا دیں. تو کہیں حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے شیخ ہیں ساری زندگی, اور میں تو آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کا کیا معنی ہے, مجھے قرات نہیں آتی, مجھے قرات پڑھا دو, مجھے تجوید پڑھا دو تاکہ میں اللہ کا قرآن جو ہے وہ صحیح انداز میں پڑھوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا. اب ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے, تو وہ جب مجھے مشق کرواتے تو اب بوڑھا آدمی کی زبان تو نہیں اتنی چل سکتی نا جیسے چھوٹے بچے کی زبان چلتی ہے. تو اب میں لفظ ادا کرتا ہوں, سارے بچے ہنستے کہ دیکھو کیسے بوڑھا ہے, قرآن نہیں پڑھ سکتا, ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد بھی میں پڑھنے کے لیے چلا جاتا. تو فرماتے اتنی میرا احترام کرتے, فرماتے کہ صحیح معنوں میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ عالم ہیں, کہ اتنے بچے مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. مذاق اڑاتے رہے, میں جب غلط پڑھتا ہوں ان کو حق ہے کہ مذاق اڑا, وہ کیوں نہ مذاق اڑائے میرا. لیکن اب میری زبان موٹی ہو گئی, بوڑھے ہو گئے, اب زبان کا صحیح معنوں میں تلفظ کا ادا کرنا جو ہے وہ میرے لیے بہت بڑا مشکل مسئلہ. لیکن الحمدللہ باقاعدہ قرات پڑھی, اور باقاعدہ ماشاءاللہ ان سے شات بھی پڑھی, باقاعدہ قرات کی کتابیں پڑھی, اور پھر اس کتاب پر شرح لکھی ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک کو یہ تو شوق ہوتا ہے نا, ورنہ آدمی کہتا ہے جی میں اتنا بڑا عالم ہو گیا, اب ایک آدمی کے پاس جا کے قرآن پڑھوں, اب میں شاگرد بنوں اس عمر میں. لیکن عالم جو ہوگا صحیح معنوں میں اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے. جہاں اس کو کوئی مسئلہ ملے گا چلا جائے گا, مجھے نہیں آتا تھا کہ مجھے علم حاصل ہو جائے تاکہ میں اور کوئی چیز حاصل کر لوں اور کسی چیز کا فائدہ اٹھا لوں. اس کے بعد فرماتے ہیں قال ثم قرأ عبداللہ, فرماتے ہیں حضور پاک کی حدیث مبارک ہے, ثم قال تبارک و تعالی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. قرآن پاک کا اسلوب بیان بڑا عجیب ہے, چونکہ اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ ہے. ارأیت یعنی تعجیب کے لیے کہ اے مخاطب دیکھو, روکنے والا کس کو روک رہا ہے, میرے عظیم الشان بندے کو جو میری نماز میں مصروف ہے. اس لیے علماء نے لکھا سب سے بڑا گناہ جو ہے کفر و شرک کے بعد نماز سے روکنا. کسی کو نماز سے روکنا جو ہے, منع کرنا جو ہے, اللہ کے کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ نماز جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے, نماز جو ہے وہ صلہ ہے بین العبد و بین الرب, اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے ربط ہے وہ نماز ہے. نماز نہ پڑھے تو سمجھو وہ ربط جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک نماز, مرد ہے یا عورت, ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے, عذر بھی نہیں تھا, بیمار بھی نہیں تھا, مجبوری بھی نہیں تھی, عمدن نماز نہیں پڑھی, فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں اگر مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں. صرف ایک نماز چھوڑنے والا. اور جو لوگ نعوذ باللہ سال ہا سال سے نماز کبھی پڑھی نہیں, سال ہا سال سے یاد ہی نہیں کہ کبھی مسجد میں داخل ہوئے ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ابو جہل کا اور کفر بھی تھا, شرک بھی تھا, اور بھی خواصیں تھی, لیکن اللہ نے اس کا جو واقعہ ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آرائی تھا, اے مخاطب دیکھو تو صحیح اس کو, الذی ینہا جو روک رہا ہے, اس کو عبدا اذا صلی, جب بندہ نماز پڑھ رہا اس کو روکنا. اس لیے نماز سے روکنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. نزلت فی ابی جہل لعنہ اللہ توعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاة عند البیت فوعده تعالی بالتي هي احسن اولا فقال ارأيت ان كان على الهدى اي فما ظنك ان كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيم في فعله وامر بالتقوى بقوله
فأنت تزجره وتتوعده ولا صلاته ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ابھی جہل کے بارے میں لعنہ اللہ تعالی، لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک عام ہے کہ اس نے میرے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ کو آ کے نعوذ باللہ دھمکی دی اور آپ کو زجر کیا اور آپ کو منع کیا. جبکہ حضور اللہ کے گھر کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے روکا کہ آئندہ یہاں نماز نہ پڑھے. لیکن دیکھیں کہ پروردگار عالم نے پہلے کتنے اسلوب حسن کے ساتھ فرمایا کہ اے بدبخت روکنے والا، تم کس کو روک رہے ہو؟ یہ تو دیکھو کہ وہ بندہ ہدایت والا ہے، وہ بندہ دوسروں کو ہدایت کرنے والا ہے اور تقوی کی طرف حکم دینے والا ہے، پرہیزگاری کی طرف بلانے والا ہے، لیکن تم اس کو الٹا نعوذ باللہ دھمکیاں دیتے ہو اور ڈراتے ہو کہ وہ اللہ کی نماز نہ پڑھے. تو سب سے بڑا گناہ جو ہے یاد رکھو نماز سے روکنا، اور سب سے بڑی نیکی جو ہے نماز کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں. مسجد میں صفائی کرا دی، کسی مسجد میں روشنی نہ ہو تو روشنی کا انتظام کرا دیا، کسی مسجد کے حمام خراب ہیں تو حمام نئے بنوا دیں، کہیں وضو کی جگہ نہ ہو تو وضو کی ذرا ٹونٹیاں وغیرہ اچھی نئی لگوا لیں، کہیں پانی کم ہے تو کوئی نلکا لگوا لیں، کوئی مشین لگا لیں، کوئی موٹر لگوا لیں، تاکہ نمازیوں کو آسانی ملے، آرام ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی بھی نماز قبول فرما لی تو تیری آخرت بن جائے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا ایما علم هذا الناهی لهذا المهتدی ان اللہ یراہ ویسمع کلامہ وسیجازیہ علی فعلہ اتم الجزاء. اب مفسر فرماتا ہے کہ قرآن میں غور کرو کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب کیسا ہے. یہی تو ہے اصل میں اسلوب دعوت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب کسی کو دعوت دو تو بہتر انداز میں دعوت دو. اب مشکل یہی ہو گئی ہے نا کہ جب تم مخالف کو کافر کہو گے، جب تم مخالف کو گمراہ کہو گے، جب تم مخالف کو بد کردار اور برا اور خبیث کہو گے تو تمہاری بات کیوں سنے گا؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو طریقے سے بلائیں. اب دیکھیں کہ حالانکہ ابھی جا لعنت اللہ علیہ جیسا دشمن، اور روک کس کو رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. لیکن قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں کہ اسلوب کتنا عجیب ہے. فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا اے مخاطب دیکھو عجیب بات ہے کہ یہ روکنے والا روکتا ہے اس بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. اچھا اب دیکھیں آگے کتنی پیارا کہ ارأیتا، روکنے والے ذرا غور تو کرو، ان کان علی الہدی، جس کو تم روک رہے ہو وہ ہدایت پہ ہو، او امر بالتقوی، یا بھلائی کا اور پرہیزگاری کا حکم کرنے والا ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کی مدد کرتے، اعانت کرتے، نہ کہ تم اس کو روکتے اور منع کرتے. کتنا پیارا خطاب آیا. تو جب اس خطاب کا اثر نہ ہوا تو پھر آگے جا کے زجر آئی، آگے جا کے پھر تنبیہ آئی، اور اللہ پاک نے پھر عجیب فیصلہ فرمایا ارأیت ان کذب وتولی. اللہ نے فرمایا یہ بھی غور کرو کہ نماز پڑھنے والا نمازی، اللہ کا پیغمبر، ہدایت کا مجسمہ، تقوی کا حکم کرنے والا، اور روکنے والا کون ہے؟ کذب وتولی، اللہ کی تکذیب کرنے والا، اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کرنے والا، اللہ کے دین سے اعراض کرنے والا. یعنی ایک طرف اس کے اپنے اعمال یہ ہیں، لیکن روک کس کو رہا ہے؟ جو ہدایت سے. روک کس کو رہا ہے؟ جو نماز میں ہے. اور روک کس کو رہا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداریوں کے اندر مشغول ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں الم یعلم بان اللہ یرا ای اما علما، کیا یہ روکنے والا جاہل بدبخت یہ بات نہیں جانتا کہ دیکھنے والا رب دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے؟ اما علم انہ یرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس کی ہر ہر بات کو سن رہے ہیں اور اس کے ہر ہر کلام کو سن رہے ہیں. جب وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَسَيُجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ أَتَمَّ الْجَزَاء. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اس کے اس فعل پہ پوری سزا دیں گے، پوری جزا دیں گے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو پھر کیسے بچے گا؟
ثم قال تعالی متوعدا ومتحددا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بطور وعید اور بطور تحدید تنبیہ کے فرمایا کلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اللہ نے فرمایا لئن لم يرجع ما هو فيه من الشقاق والعناد، اللہ نے فرمایا اگر یہ بدبخت اپنے شقاق سے، اپنے عناد سے، اپنے بغض سے، اپنے کفر سے، اپنے اس برائیوں سے باز نہ آیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ لنسفعا بالناصیہ ای لنسمنا سوادا یوم القیامہ۔ ثم قال تعالی ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ ای ناصیۃ ابی جہل کاذبۃ فی مقالہا خاطئۃ فی افعالہا۔ اللہ نے فرمایا پھر قیامت والے دن ہم ان کا روح سیاہ کر کے ان کو بالوں سے پکڑ کے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور ایسی پیشانی، کس کی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یعنی ابھی جہل، اور مراد پھر ہر کافر ہے قیامت تک کہ جو جھوٹ بولنے والے کی پیشانی، جو اپنے قول میں بھی جھوٹا ہے، اپنے افعال میں بھی جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایک واقعہ بیان فرمایا، اس کے بعد ایک ناصحانہ انداز کے اندر بطور تعجیب کے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر تحدید اور وعید کا مقام آیا کہ اگر نہ سمجھے تو پھر یہ تو نہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کو اکیلا چھوڑ دیں، ہم اس کو آخرت میں بھی سزا دیں گے اور دنیا میں بھی سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی اپنی سزاؤں سے بچائیں اور صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کا تو میں نے بھائی عرض کر دیا تھا کہ میرا بھائی ایک پاکستان میں ہے اور فوج میں سروس کرتا تھا۔ اچھا، اس کا ایک ہاتھ چلا گیا، اس کا ایک ہاتھ ہے وہ بھی الٹا۔ ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں تو کھانا ہو، پینا ہو اور ہر اچھے کام میں دایاں ہاتھ استعمال ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، دائیں طرف پہلے کنگھی فرماتے تھے، دائیں پاؤں میں جوتا پہنتے تھے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے تھے، سونے کے وقت آپ دائیں پہلو پہ لیٹا کرتے تھے۔ تو بہرحال لیکن اگر ایک عذر ہے، ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، ایک آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اب اگر وہ ہر کام بائیں ہاتھ سے کرے تو کوئی آدمی، وہ تو معذور ہے، وہ تو مجبور ہے کہ اب اس کے پاس دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، ہر کام میں اس کے استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر اس کو پینشن ملتی ہے اور اس سے اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے، اور کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ بالکل زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، مثلا ایک آدمی کی 5000 تنخواہ ہے، لیکن اس کے بیوی بچے اور خرچہ اتنا ہے کہ 5000 کے بعد بھی اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، تو یہ نہیں کہیں گے ہم کہ 5000 چونکہ تنخواہ ہے زکوٰۃ، جب اس کا بچتا کچھ نہیں۔ 5000 اگر تنخواہ ہے لیکن بیوی ہے، بچے ہیں، مکان ہے، کرایہ ہے، کپڑا ہے، سال ہے، اسی طرح اگر 1000 تنخواہ ہے لیکن اس کو پوری نہیں ہوتی، وہ محتاج ہے، تو بالکل زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ اور پھر تم بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ صرف زکوٰۃ جو ہے باپ کے لیے نہیں ہوتی، باپ بیٹے کو نہ دے اور بیٹا باپ کو نہ دے، کیونکہ باپ پر اولاد کا خرچہ واجب ہے۔ اگر اولاد چھوٹی ہے تو باپ نے ان پر خود بخود خرچ کرنا ہے، جب ان کا خرچہ تمہارے ذمے ہے تو زکوٰۃ کا کیا معنی؟ اور اسی طرح اگر باپ غریب ہے اور اولاد امیر ہو گئی تو اولاد کے ذمے ہے کہ باپ کا خرچ برداشت کریں، ان کے ذمے شرعاً لازم ہے، بلکہ پوری جائیداد اگر چاہے تو باپ لے سکتا ہے۔ انت و مالک لابیک کا، تو اس لیے باپ اور بیٹے کے لیے نہیں ہوتی، باقی بھائی ہے، بہن ہے اور رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور ان کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ آت ذی القربى حقہ والمسکین، اللہ نے فرمایا کہ وہاں جو ہے جو تمہارے ذوی القربیٰ ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کو جب تم خیرات دیتے ہو تو 2 ثواب ہوتے ہیں، ایک خیرات کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ میں خرچ ہوتی ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا چاچا ہے، میرا عزیز ہے اور غریب ہے، اس کا تو تمہیں پورا پتہ ہے نا، گھریلو حالات کا بھی، ماحول کا بھی، اخراجات کا بھی۔ اور ایک آدمی ہے مثلاً بظاہر تمہارے سامنے ہاتھ بھی باندھا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے اور گھر میں اس کے 1000 ریال پڑے ہوتے ہیں، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا تم اپنے بھائی کی زکوٰۃ سے مدد کرو اور ضرور اس کی امداد کرنی چاہیے ایسے آدمی کی۔
کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو زکوٰۃ دیں وہ ناراض ہو جائے، نہ بتائیں، آپ دل میں نیت کر لیں، اس کو نہ بتائیں۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ اس کو سنوا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ لو؟ تم اپنے دل میں نیت کر لو، باقی اس کو دینے میں، اس کی مدد کرنے میں آپ اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، آپ مثلا راشن خرید کر کے زکوٰۃ سے بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کے بچوں کے لیے کپڑا خرید کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ خام خواہ وہ بیچارہ دل میں محسوس کرے کہ دیکھو میں جب کماتا تھا تو ٹھیک تھا، اب میں معذور ہو گیا ہوں تو مجھے زکوٰۃ دینے کے لیے بھائی آتے، تو نہ بتائیں آپ اس کو، کوئی بات نہیں۔ میری بیوی پاکستان سے احرام باندھ کر جب جدے پہنچی تو میرے بھائی سے اس نے گلے ملی، تو آپ کے بھائی سے گلے کیوں ملی؟ بیوی تمہاری ہے، بدبخت، ملتی تمہارے بھائی کو ہے۔ عجیب آدمی ہو، اتنا بغیرت آدمی کو کیا مسئلہ بتلایا جائے کہ بیوی تمہاری ہے، تمہارے بھائی کو گلے مل رہی ہے؟ انا للہ و انا، توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور ایسے بھائی کو تو کبھی دیکھنے کی اجازت نہیں۔ تمہارے بھائی کا کیا تعلق ہے اس سے؟ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دیور اگر گھر میں، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی بربادی تو وہی دیور ہوتے ہیں جو ہر وقت گھر میں آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی روک بھی نہیں سکتا، اس سے تو شرعاً پردہ ہے، چے جائے کہ گلے مل لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ کریں، استغفار کریں، آئندہ ایسے بھائی کو بھی گھر میں نہ آنے۔ اچھا بھائی ہے تمہارا بھائی ہے، ملتا تمہاری بیوی کو ہے، تمہیں بھی کبھی گلے لگا کے ملا ہے جب آئے ہو، اور وہ احرام میں ہے۔ بدبختی کا کیا کرے آدمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے میری بیوی بہت قسمیں کھاتی ہے دن میں اور پھر توڑ دیتی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ بہرحال توبہ کرے، استغفار کرے، اور یہ جو گھروں میں ہوتا ہے نا عام طور پہ آدمی کہتے ہیں لا واللہ بلا واللہ، یہ قسم ہوتی ہی نہیں۔ قسم وہ ہوتی ہے جو عزم اور جزم کے ساتھ کسی کام پہ کھائی جائے۔ یہ عورتوں کی قسمیں تو دن میں 1,00,000 قسم ہوتی ہے عورتوں کو جھوٹی قسمیں اور جھوٹے آنسو بہانا ہی آتا ہے، اور آتا کیا ہے؟ دو ہی تو ان کے پاس فن ہے جو مردوں کو غلام بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہی تو ان کے پاس۔ آخر قرآن نے کہا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، اور عورتوں کا مکر فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر بڑا ہے۔ وہ تو شیطان سے بھی بڑھ جاتا ہے ان کا مکر، اور سب سے بڑا مکر جو ہے ان کا یہی تو ہوتا ہے عورت نے آنسو بہائے اور حضرت ختم، بس انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے۔ انہوں نے کہا او رو رہی ہے بیگم، بے غم جو رونا شروع کر دے، غم والا تو روئے نا جی، ہو بھی بے غم اور پھر آنسو بھی بہا ڈالے تو بس شوہر تو سمجھو بس لمبا پڑ گیا، کہ ختم ہو گیا بیچارہ، اس کی ساری شیخی میخی ختم ہو جاتی۔ اسلام میں انسان کی یا گاڑی کی انشورنس نہیں کرانی چاہیے۔ جس وقت تک یہ انشورنس کمپنیاں نہیں تھی اس وقت تک کس نے حفاظت کی ہماری؟ تو اب اللہ نے حفاظت چھوڑ دی ہے ہماری۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، جو نقصان مقدر ہے اس کو نہ انشورنس ٹال سکتی ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت ٹال سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھو۔ ہم چند دوست مدینے سے جدہ گئے، عمرے کی نیت سے مکہ پاک آئے، لیکن بغیر احرام باندھے میقات سے گزر گئے، حرم قریب کے پہنچ گئے، دوبارہ واپس جا کر میقات پر احرام۔ جب تم مدینہ سے جدہ گئے